السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ قرآن میں آج کی ہماری کلاس سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ قد یقیناً تحقیق کے لیے آتا ہے، بالکل کوئی بات تحقیق کے ساتھ کہنے کی۔ سمع اللہ، سن لیا اللہ نے، قول بات، التی اس کی بات جو، التی الذی یہ جو جس اس طرح آتا ہے، ٹھیک ہے۔ التی فیمیل فارم کے لیے اور الذی میل فارم کے لیے، تو یہ فیمیل فارم والے التی اس کی بات جو، جادلا یجادلو جدال جھگڑنا، جو جھگڑ رہی تھی مطلب بار بار بات کر رہی تھی، سوال کر رہی تھی، یہ اس معنی میں۔ فی زوجہا کا آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے تعلق سے، وہ اور تشتکی اور شکایت کر رہی تھی، اشتکی شکایت کرنا، اللہ اللہ کی طرف، اللہ کے حضور میں، واللہ اور اللہ یسمع سن رہا تھا، تحاورکما تم دونوں کی بات چیت، حوار بات چیت کو بولتے ہیں، تحاورا تحاورا یتحاورو یہ اس کا وہ ہے فعل ہے، مانے بات چیت کرنا، تو تحاور آپس میں بات کرنے کو بولتے ہیں ایک دوسرے سے، کما تم دونوں کی بات اللہ سن رہا تھا، ان اللہ بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک عورت تھی، تو عرب کے کلچر میں ایسا ہوتا تھا، مان لیجیے لڑائی جھگڑے میں جیسے بہت سے مرتبہ ہوتا ہے کہ شادی کا جو ایک بندھن ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے میں اگر میاں بیوی کے آپس میں کوئی انبن ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تو کئی بار رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا آدمی غصے میں توڑ دیتا ہے۔ تو یہ وہاں پر یہ ہوتا تھا پہلے عرب کے اندر کہ اگر وہ رشتہ توڑتے تھے اور اس کے ذہن میں ایسی بات ہوتی تھی کہ اب ہمیں رشتہ رکھنا ہی نہیں ہے، تو کئی بار وہ اس طرح کے الفاظ بول دیتے تھے کہ تم میرے لیے میری ماں کی جیسی ہو۔ یہ والی بات پہلے بھی ایک بار آ چکی ہے، تو ایسے ہی ایک آدمی نے اپنی عورت سے ایسے بول دیا تھا، ایک صحابی تھے، مسلمان تھے، انہوں نے اپنی وائف سے ایسے بول دیا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انہوں نے مسئلہ معلوم کیا، آپ سے معلوم کیا کہ کوئی راستہ ہے، تو آپ نے یہاں پر اس سے بات چیت کی، تو وہ بار بار پوچھ رہی تھی، بار بار بول رہی تھی، تو اسی کو یہ جو ہے یہاں پر جادلہ کے لفظ سے بتایا، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح تو میرے بچے سب یہ وہ ہو جائیں گے، مطلب بیکار ہو جائیں گے، سب پورا خاندان بکھر جائے گا۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ تو یہاں پر اس بات چیت کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا ہے کہ وہ لوگ، الذین وہ لوگ جو یظاہرون، یہ الذی کا پلورل فارم ہوتا ہے الذین، الذین وہ لوگ جو یظاہرون زہار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ٹرم ہے زہار جو ہم نے ابھی آپ کو بتائی، ایسے بول دینا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح میرے لیے ہو، یعنی میری ماں کی جیسی ہو گئی ہو۔ الذین وہ لوگ جو یظاہرون زہار کرتے ہیں، منکم تم میں سے، من نسائہم
اپنی بیویوں سے، نساء امراۃن کا پلورل ہے نساء، اپنی بیویوں سے، تو یہاں فیصلہ اللہ کی طرف سے، ماں نہیں ہننا وہ عورتیں، وہ بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں نہیں ہیں، ایسے کہنے سے وہ ان کی ماں نہیں بن جاتی ہیں، ان امہاتہم نہیں ہے ان کی مائیں، ان نہیں کے معنی میں ہے، ان نہیں ہے امہاتہم ان کی مائیں، الا مگر، اللہ وہی، یہ اللہ کا پلورل فارم ہے، اللہ وہی، جنہوں نے ولدنہم ان کو جنم دیا ہے، جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے وہی ان کی ماں ہے، کہہ دینے سے کوئی بیوی ماں نہیں بنتی ہے، وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ، لَيَقُولُونَ وہ کہہ رہے ہیں، منکرن غلط بات، من القول جھوٹ، وزورا اور من القول، یہ منکرم من القول، یہ پورا مل کے غلط بات، منکر غلط، من القولی بات میں سے، یعنی پورا کا ہوگا یہ غلط بات، وزورا اور جھوٹ، تو یہ ایک غلط بات ہے، بہت ہی بری بات ہے جو انہوں نے اپنے منہ سے نکالی، اور ایک جھوٹ بات ہے، ایسے کہنے سے مائیں نہیں بنتی۔ جی مہر۔ سر منکر نکرا، نکرا کے روٹ ورڈ سے ہے، جی نون نہیں کافرہ، جی نکر، ان کسی چیز کو نہ پہچاننا، انکار کرنا جو معاشرے میں مطلب ایکسیپٹیبل بھی نہ ہو، ایسی بات، مطلب کہ ایسے لوگ اس کو جانتے نہ ہو، مطلب منکر اس لیے منکر کہتے ہیں غلط کام کو کہ وہ لوگوں میں ہے ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ایسا کرنا بھی ہے، وہ غلط چیز ہے، جی ٹھیک ہے، اور جھوٹ بات ہے، تو یہ بات ایسی ہے کہ اس پر تمہارے لیے کوئی سزا ہونی چاہیے تھی، کہ اتنی سنگین بات تم نے اپنے منہ سے نکالی ہی کیوں؟ ایسی زبان سے بات نکالنی چاہیے، اگر لڑائی بھی ہو جائے کبھی، اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کچھ بات ہو جائے، تو وہ بھی دائرے کے اندر ہو، ایسے نہیں کہ کچھ بھی بول دیا منہ اٹھا کے، کچھ بھی، تمہارے بول نپے تلے ہونے چاہیے۔ وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لعفون بخشنے والا ہے، غفور معاف کر دینے والا ہے، غفور بخشش کرنے والا، اور عفون مانے بھی معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے زہار کرنے سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی ہیں، ان کی مائیں نہیں ہے، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور یہ لوگ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹ بات کہتے ہیں، اور اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے، لیکن اللہ نے کوئی فزیکل سزا اس کے لیے مقرر نہیں کی ہے، ایک دوسری چیز سزا کے طور پر اور اصلاح کی طور پر دی ہے، جس سے آدمی کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کو آگے کے لیے سبق بھی ملے۔ والذین یظاہرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان يتماسا ذلكم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ والذین اور وہ لوگ جو، یظاہرون زہار کرتے ہیں، من نسائهم اپنی بیویوں سے، یہاں نساء اپنی عورتوں سے مطلب بیویوں سے مراد ہے، ثم پھر یعودون، عاد یعود لوٹنا، یعودون وہ لوٹتے ہیں، الی ما قالو اس بات کی طرف، یعنی اس بات سے رجوع کرتے ہیں جو انہوں نے کہا، اپنے کہے سے اس بات کی طرف، اپنے لما قالو اس کی طرف جو انہوں نے کہا ہے، یعنی اس سے رجوع کرتے ہیں۔ فتحریر، حرر یحرر، تحریر معنی ہوتا ہے آزاد کرنا، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، اس میں کیا ہے جو کفارہ ہوگا وہ آزاد کرنا ہے، رقبہ ایک گردن، ایک گردن آزاد کرنا، مطلب ایک بندے کو آزاد کرنا، غلام جو ہو، من قبلی اور کنڈیشن یہ ہے اس کے لیے، ان تماسا کہ وہ اس کفارے سے پہلے ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ذالکم، ذالکا یہ، کم کیونکہ مخاطب کی وجہ سے کئی بار کا کم بن جاتا ہے، ویسے ہی ذالکا کے ہی میننگ میں ہے، بٹ کم یہ مخاطب کی وجہ سے، یہ پلورل ہے مخاطب، تو عزون بھی، یہ تو عزون بھی اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے،
اس سے تم کو نصیحت کی جا رہی ہے تاکہ آپ آگے کے لیے تمہیں اس سے سبق حاصل ہو. وعظ معنی ہوتا ہے نصیحت کرنا، اور یعظ مضارع فعل ہوتا ہے، اور یعظ یعظ سے پیسو فارم میں یعظ. توعظ واو کے ساتھ ہے، تا کے ساتھ سیکنڈ پرسن، واو نون کے ساتھ پلورل. واللہ اور اللہ بما تعملون خبیر، تمہاری کاموں سے، تمہارے اعمال سے اللہ باخبر ہے. جی مہر. سر گردن چھڑانے کا کیا میننگ ہے؟ گردن چھڑانا مطلب ہے کہ کوئی اگر پھنسا ہوا ہے، غلام ہے، تو اس کو آزاد کرا، یہ مطلب ہے. تو اب غلام نہیں ہوتے تو یہ والی قسم اب ختم ہو جائے گی ٹیمپریری طور پر. ٹھیک ہے. اب آگے ایک اور ہے، اگر یہ نہیں کر سکتا آدمی، غلام آزاد نہیں کر سکتا، تو آگے اس کے لیے دوسرا آپشن ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زیار کریں، پھر اس سے رجوع کریں جو انہوں نے کہا تھا، تو ایک گردن کو آزاد کرنا ہے اس سے پہلے کہ واپس میں ہاتھ لگائیں. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فمن پس جو، فا تو جو یا پس کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے. سو لم یجد نہیں پائے یعنی نہیں کر سکے ایسا جو پیچھے بیان کیا گیا غلام آزاد کرنا. فصیام تو روزہ رکھنا ہے، صام یصوم روزہ رکھنا، سیام مصدر ہے. تو روزہ رکھنا شہرین 2 مہینے، 2 مہینے روزے رکھنے ہیں. متتابعین، تتابو معنی ہوتا ہے ایک کے پیچھے ایک کنٹینیوسلی. تابعین تبع معنی پیچھے چلنا، اور تتابع ایک دوسرے کے پیچھے چلنا، ایک کے بعد ایک چین بنا کر. متتابعین یہ کیا ہوگا؟ کنٹینیوسلی رکھے جائیں گے 2 مہینے کے روزے. من قبل پہلے اس سے ان تماسا کے واپس میں ایک دوسرے کو چھوئے. پمن تو جو لم یستطیع ایسا نہیں کر سکتا، 2 مہینے کے روزے ایک ساتھ کنٹینیوسلی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے اطعام. اطعم یطعم معنی ہوتا ہے کھلانا، اطعام مصدر ہے اس کا. اطعام کھلانا ہے 60 کو، مسکینہ جو غریب ہو، 60 غریبوں کو کھانا کھلانا. پھر جو شخص نہ پائے تو روزے ہیں 2 مہینے کے لگاتار، اس سے پہلے کہ واپس میں ہاتھ لگائیں. پھر جو شخص نہ کر سکے یعنی روزے نہ رکھ سکے لگاتار، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ذَلِكَ یہ اس لیے، یہ جو پیچھے بیان کیا گیا اس لیے لِتُؤْمِنُوا تاکہ تم ایمان رکھو، باللہ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر. وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی پابندیاں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے. عذاب سزا، علیم دردناک. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ان بے شک الذین وہ لوگ جو یحادون، حاد یحاد معنی ہوتا ہے مخالفت کرنا، خلاف ورزی کرنا، جھگڑنا. جو جھگڑتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، کبتو وہ ذلیل ہوں گے. کما جیسا کہ کبتا معنی ہوتا ہے ذلیل کرنا، اور کبتا پیسے فارم میں وہ ذلیل کیے گئے، وہ ذلیل ہوئے. کما جیسا کبتا ذلیل ہوئے الذین وہ لوگ جو من قبلہم ان سے پہلے تھے. وقد انزلنا اور ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا آیات بینات واضح نشانیاں. آیتیں بینات واضح، اور آیات کا مطلب نشانیاں بھی ہیں اور آیتیں بھی ہیں، جو ورسز مطلب ورس بھی ہے اس کا مطلب، اور نشانی بھی ہوتا ہے. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین ذلت والا.
جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے، جس طرح وہ لوگ ذلیل ہوئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور منکروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ یوم، جس دن یہ بعث ہے، بعث مانے ہوتا ہے دوبارہ سے زندہ کرنا، جس دن دوبارہ زندہ کرے گا ہم ان کو، اللہ جمیعاً سب کے سب کو، پھر یونبیو، نبا یونبیو مانے خبر دینا، بتانا، پھر وہ بتا دے گا ہم ان کو بما عملو، ان کے اعمال کے بارے میں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں، احصاہ، احصا یحصی مانے ہوتا ہے احصا، مانے ہوتا ہے شمار کرنا، احصاہ شمار کیا ہے اس کو اللہ نے، وَنَسُوهُ، نسیہ انسا مانے ہوتا ہے بھولنا، نسو وہ بھول گئے ہو اس کو، واللہ اور اللہ، علی کل شیء ہر ایک چیز پر، شہید نگاہ رکھے ہوئے، شہید دیکھنے والا۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، ان کے کیے ہوئے کام ان کو بتائے گا، اللہ نے اس کو گن رکھا ہے، اور وہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں، اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ ألم ترى، کیا تم نے دھیان نہیں دیا، کیا تم نے غور نہیں کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا، رآ مکی یہ سب میننگ آتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ما یکون نہیں ہوتا، من نجوا، نجوا من مانے تھوڑا یا سے، ٹھیک ہے، من نجوا، نجوا ہوتا ہے سرگوشی، کانپوسی، وشپر کرنا، سلاستین تین لوگوں کی کانا پھوسی، اللہ مگر ہوا وہ یعنی اللہ، رابعہم ان کا چوتھا ہوتا ہے، چوتھا ہوتا ہے اللہ، رابع چوتھے کو کہتے ہیں، فورتھ، اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسطین اور نہ پانچ لوگوں کی سرگوشی، اللہ مگر ہوا وہ سادسہم ان کا چھٹواں ہوتا ہے، ولا ادنا اور نہ کم، من ذالک اس سے، ولا اکثرا اور نہ زیادہ، الا مگر ہوا معہم وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اینما کانو اینا چاہے جہاں، اینما چاہے جہاں، کانو وہ ہوں چاہے جہاں وہ ہوں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، اور نہ پانچ کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو، اور نہ اس سے کم کی یا زیادہ کی، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ تو اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں، تم اگر بالکل سب سے الگ تھلگ ہو کے بھی کوئی اگر غلط کام کرتے ہو تو، یا چھپکے چھپکے کوئی پروگرام بناتے ہو مسلمانوں کو یا کسی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، تو یہاں تو بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو لوگ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے پروگرام بناتے تھے، سرگوشیاں کرتے تھے اور پلاننگ کرتے تھے، ان لوگوں کی کہ یہ نہ سوچو، یہ اپنے آپ کو ظاہر ایسے کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں بٹ ہوتے نہیں تھے، تو یہ نہ سوچو کہ اللہ کو پتہ نہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، اگر تم چاہے کہیں بھی ہو، کمرے میں ہو یا باہر ہو، گھر میں ہو، کہیں پر بھی ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ ثم پھر ينبئ خبر دینا، بتانا، پھر وہ بتا دے گا ان لوگوں کو، بما عملوا ان کے کاموں کے بارے میں، بما اس چیز کو جو عملو انہوں نے کیا، یعنی ان کے کاموں کے بارے میں، یوم القیامہ قیامت کے روز، ان اللہ بے شک اللہ، بكل شيء ہر ایک چیز کو، علیم جاننے والا ہے، پھر وہ ان کو ان کے کیے سے آگاہ کرے گا قیامت کے دن، بے شک اللہ
ہر بات کا علم رکھنے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول۔ ألم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، إلى الذين، ان لوگوں کو، نہو، نہا انہا مانے ہوتا ہے روکنا، اور نہیا پیسو فارم میں ہے، اور یہ نہو پلورل ہے واؤ کے ساتھ، پیسو فارم ہے، ان لوگوں کو جن کو روکا گیا تھا عن النجوا، سرگوشی کرنے سے، چھپ کے باتیں بنانے سے، ثم، پھر یعودون، وہ دوبارہ سے اس میں لگ گئے، وہ باز نہیں آئے، مانے نہیں، پھر وہ لگ گئے دوبارہ کرنے لگے اس چیز کو، لما نہو، ما جو نہو روکا گیا تھا، عنہ جس سے ان کو روکا گیا تھا اس کو پھر وہ دوبارہ کرنے لگے، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور تناجا وہی نجوا سے ہے، تناجا ہے تناجا، وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بالاسمی، گناہ کی باتوں کی، والعدوان، اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کی، عدا یعدو مانے ہوتا ہے عدوان، زیادتی کرنا کسی کے اوپر، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے روکا گیا تھا پھر بھی وہ وہی کر رہے ہیں جس سے وہ روکے گئے تھے، اور وہ گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ۔ وَإِذَا، اور جب جاؤکا، وہ آتے ہیں، جا یا جیو مانے ہوتا ہے نا، وَإِذَا جاؤکا، اور جب وہ آتے ہیں کا تمہارے پاس، حیوکا، حیا یحیی تحیتن مانے ہوتا ہے سلام کرنا، حیوکا، وہ سلام کرتے ہیں تم کو، بما، ان الفاظ سے جو لم یحیی کا، نہیں سلام کیا ہے، نہیں گریٹنگ کی ہے تم کو، بھی ان کے ذریعے، اللہ نے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دل میں، اپنے آپ میں وہ کہتے ہیں، کیا، لولا، کیوں نہیں، یعذبنا، اللہ سزا دیتا ہے ہم کو، یعذبنا، کیوں نہیں سزا دیتا ہے اللہ، کیوں نہیں سزا دیتا ہے اللہ ہم کو، بما نقول، اس چیز پر جو ہم کہتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ پہلے تو آتے ہیں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور کانا پھوسی کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو غلط طریقے سے سلام کرتے ہیں، گریٹنگ کرتے ہیں غلط انداز میں، منہ کو بگاڑ کے، زبانوں کو بگاڑ کے، الفاظ کچھ ہوتے ہیں، بولتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں کہ ہم ایسا بول رہے ہیں، مطلب تھوڑا مکس اپ کر کے، تو وَيَقُولُونَ، اور اپنے دل میں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ رسول ہوتے سچ میں ہی تو اللہ ہمیں کیوں نہیں سزا دے رہا ہے ہماری باتوں پر، ہم ان کے ساتھ جو اس طرح بدتمیزی کر رہے ہیں تو ہمیں سزا کیوں نہیں مل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نبی اور رسول نہیں ہے، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو ایسے طریقے سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا۔ حسبهم جہنم یصلونها فبئس المصیر۔ حسبهم، حسبهم مانے ہوتا ہے، حسبو مانے ہوتا ہے کافی ہونا، حسبہ مانے کافی ہونا، حسبهم ان کے لیے کافی ہے، جہنم ان کے لیے کافی ہے، یصلونها، صلی السلام مانے ہوتا ہے داخل ہونا، یصلون، وہ داخل ہوں گے اس میں یعنی جہنم میں، فبئس المصیر، تو کیا ہی برا وہ ٹھکانہ ہے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اور وہ اس میں پڑیں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ چلیے تو آج کا سبق یہاں تک ہی رہے گا، آپ لوگ اس کو یاد کر لیجیے گا اچھے سے، اور ورڈس ملیں گے اس کے لکھ لیجیے گا۔ السلام علیکم۔ سر جی آپ